بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے سلسلے کا چوتھا لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلیٹوز کنسیپٹ آف کمیونزم۔ اس کو ہم تین حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ پلیٹونک کنسیپٹ آف کمیونزم، کمیونزم آف پراپرٹی، کمیونزم آف وائبز، اور تیسرے پارٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹس ڈفرینس بٹوین پلیٹونک کمیونزم اینڈ ماڈرن کمیونزم۔ تو لیٹ سٹارٹ، دیکھتے ہیں کہ اس کو جو کنسیپٹ پلیٹوز کنسیپٹ آف کمیونزم یا تصور اشتراکیت یا تصور اشتمالیت، پلیٹو کے نزدیک یہ خود مقصد نہیں ہے بلکہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے۔ پلیٹو نے اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کا قیام اور استحکام جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تب ممکن ہے جب معاشرے میں تمام افراد تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوں اور وہاں کمیونزم کا عملی نفاذ ممکن ہو۔ معاشرے میں کمیونزم کے نفاذ کا اصل مقصد جو ہے وہ انصاف کا حصول اور نفاذ ہے۔ اس کی مدد سے ہی آئیڈیل اسٹیٹ کا استحکام ممکن ہے۔ جدید دور میں کارل مارکس کو کمیونزم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ماڈرن کمیونزم سے مراد جائیداد کی مشترکہ ملکیت، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع پیداوار کی مشترکہ ملکیت۔ پلیٹو نے جو یہ کنسیپٹ پیش کیا اس میں کمیونزم آف پراپرٹی اینڈ کمیونزم آف وائبز، اس دور میں یہ کوئی نیا کنسیپٹ نہیں تھا۔ پلیٹو سے پہلے یونانی ڈرامہ آرٹسٹ، یونانی ڈرامہ نگار یوریپیڈز جو ہے وہ اشتراکیت ازدواج کی بات کر چکا تھا۔ پلیٹو سے پہلے یونانی ڈرامہ نگار یوریپیڈز اشتراکیت ازدواج کی بات کر چکا تھا۔ ہیروڈوٹس اس بارے میں لکھتا ہے کہ اگاتھا سین اپنی عورتوں کو مشترک رکھتے تھے۔ پلیٹو کی اپنی آئیڈیل اسٹیٹ میں ایک نیا نظام متعارف کرایا۔ اس میں وہ دو طبقات کی بات کرتا ہے، اور یہ دو طبقات جو ہیں وہ فلسفی حکمران اور فوجی ہیں۔ ان کو اشتہا یعنی ایپیٹائٹ سے بچانے کے لیے وہ کمیونزم آف پراپرٹی اینڈ کمیونزم آف وائبز کا کنسیپٹ پیش کرتا ہے۔ پلیٹو کی اس اجتماعیت پر مبنی سوچ نے شہریوں کی انفرادیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس سلسلے میں اس کے حق میں پلیٹو دو ریزنز پیش کرتا ہے۔ پہلی ریزن سائیکولوجیکل ہے
اور اس کے لیے وہ لکھتا ہے کہ آئیڈیل اسٹیٹ کے دونوں بڑے گروپس جو ہیں، دونوں بڑے طبقات، یعنی فلسفی حکمران اور فوجی طبقہ، ان دونوں کو فیملی اور پراپرٹی کی بندشوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ ان دونوں طبقات کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ انسانی ذہن اجتماعی بھلائی کے لیے جد و جہد پر تبھی آمادہ ہو سکتا ہے اور یہ اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ پلیٹو دراصل اس بھلائی طبقے یعنی فلسفی حکمرانوں اور فوجی طبقے میں سے ذات اور ذاتی خواہشات کی نفی چاہتا ہے، اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے لیے اس نے یہ کنسیپٹ آف کمیونزم پیش کیا اور پروفیشنلز کو اس سے مستثنیٰ اور مبرہ قرار دے دیا۔ دوسری ریزن وہ جو بیان کرتا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ سیاست اور معیشت کو الگ الگ ہونا چاہیے، یعنی آئیڈیل اسٹیٹ میں سیاست اور معیشت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہے کہ حکمرانوں کا کام صرف سیاست ہے، ان کو معیشت کی ذمہ داریوں سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ دونوں الگ الگ ہوں گی تو حکمرانوں میں بے راہ روی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اس سے سیاسی و معاشی طاقت کے ملاپ سے اخلاقی خرابی پیدا ہوتی ہے، جس سے فلسفی حکمران محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ وہ ازیوم یہ کرتا ہے کہ اگر سیاست اور معیشت کو اکٹھے کیا گیا تو اس سے بے راہ روی پیدا ہوگی، اور فلسفی حکمران اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ نہیں کر پائے گا، وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ چنانچہ یہ جو ریزن جو ہیں وہ اس نے بیان کی ہیں کہ جس میں وہ ذاتی خواہشات کا خاتمہ چاہتا ہے اور اس طرح سے حکمران طبقے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اس نے سیاست اور معیشت کو بھی الگ الگ کر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے بے راہ روی جنم لیتی ہے اور فلسفی حکمران کو اس سے الگ رکھنا ہے۔ ڈی آر بنڈاری اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پلیٹو کا جو خیال ہے یا پلیٹو کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ذاتی جائیداد سے انفرادی ہوس جنم لے گی، جو فرد اور ریاست کے درمیان ذاتی مفادات کو ابھارے گی اور پھر تصادم کا باعث بنے گی۔ چنانچہ اس نے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اوپر والے جو دونوں یعنی بلائی جو طبقات ہیں، فلسفی حکمران اور فوجی طبقہ، اس کو ان خرافات سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے کنسیپٹ آف کمیونزم پیش کیا۔ اب ہم سب سے پہلے کنسیپٹ آف کمیونزم آف پراپرٹی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پلیٹو کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے اس میں جو دونوں بالائی طبقات یعنی اپر جو کلاس ہے جس میں فلسفی حکمران اور فوجی طبقہ آتا ہے، ان کے جائیداد رکھنے پر، ذاتی جائیداد رکھنے پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ذاتی جائیداد نہیں رکھ سکتے، یعنی فلسفی حکمران اور فوجی طبقہ۔ لیکن جو تیسرا اس کی ریاست کا تیسرا اہم ایک ستون ہے پروفیشنلز، جس کو وہ ایپیٹائٹ کہتا ہے،
ان کو اس سے مبرہ قرار دے دیا، استثناء دے دیا کہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کمیونزم کا اہتمام صرف حکمران کلاس اور فوجی کلاس پر عائد ہوتا ہے تاکہ سیاسی اور معاشی اختیارات ایک ہاتھ میں نہ مرتکز ہو پائیں۔ زمین، جائیداد، مکانات، ان بالائی طبقات کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کام حکمرانی کرنا ہے اور ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ انہیں اپنی خواہشات پر قابو پانا ہوگا، انہیں نفس کشی کرنا ہوگی، نفس کشی ہی ان کا خاصہ ہے، اور انہیں جائیداد سے، زمین و مکانات سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی روپے پیسے سے، سونے چاندی سے ان کی کوئی دلچسپی ہے۔ پلیٹو یہ کہتا ہے کہ وہ مشترکہ بیرکوں میں رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، شہریوں سے مقررہ تنخواہ وصول کرتے ہیں تاکہ ان کے اخراجات، سالانہ یا ماہانہ اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور اس سے زیادہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیٹو یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے صرف اتنی جائیداد، ذاتی ملکیت ضروری ہے جتنی میں ان کا گزارا ہو سکتا ہے۔ ایکسٹرا چیزوں کی، ایکسٹرا پراپرٹی کی یا فالتو املاک کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ نہ انہیں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ کوئی ذاتی مکان چاہیے، نہ ان کی کوئی ذاتی جائیداد ہونی چاہیے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ انہیں خیموں میں قیام کرنا چاہیے، انہیں سونے چاندی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور نہ ہی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ اگر مکان، زمین، زر، سونا، چاندی، اگر وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ نہ فلسفی حکمران رہیں گے، نہ وہ محافظ رہیں گے، بلکہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ پلیٹو محافظوں کی عیش و عشرت کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی توجہ صرف اپنے کام پر ہونی چاہیے، حکمرانی پر ہونی چاہیے، سرحدوں کی حفاظت پر ہونی چاہیے، وگرنہ اگر ان چیزوں کی طرف وہ توجہ دیں گے تو لا محالہ وہ ملکی مفاد سے دور ہو جائیں گی، ان کی توجہ ہٹ جائیں گی، نتیجہ ریاست کی تباہی کی شکل میں نکلے گا۔ پلیٹو ان دونوں طبقات کی سادہ زندگی کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں طبقات کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود، ترقی، خوشحالی اور ریاست کے استحکام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پلیٹو ان تمام اسباب اور محرکات کا خاتمہ چاہتا ہے جن سے حکمرانوں میں افعال بد پیدا ہونے کا خدشہ ہو، یعنی ایسی تمام چیزیں جس سے حکمرانوں کے بے راہ روی کی طرف آنے کا خطرہ ہو، بے راہ روی پیدا ہونے کا خطرہ ہو، وہ ان تمام چیزوں کا تدارک اور بہتری چاہتا ہے۔ وہ ان کو سادہ زندگی گزارنے کا پابند بناتا ہے۔ پلیٹو کے اس کنسیپٹ آف کمیونزم آف پراپرٹی کا اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ہمیں کافی حد تک یعنی ان پریکٹیکیبل نظر آتا ہے، اور اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی۔
اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ادھورا، نامکمل، انکمپلیٹ تھیری ہے، اور اس میں اس کے وہ جو 3 طبقات ہیں ان میں سے 2 پر یہ لاگو ہوتی ہے اور 1 پر یہ لاگو نہیں ہوتی، تو اس طرح سے ایک طبقاتی کشمکش جو ہے وہ ایک پیدا ہوتی ہے۔ اس کو غیر فطری گردانا جاتا ہے کہ یہ ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ذاتی زمین جائیداد کا مالک ہو، اور اس کا وہ اظہار کرتا بھی ہے اور کرنا چاہتا بھی ہے، مکمل حق کے ساتھ اس کے پاس موجود ہو۔ اس کی شخصیت کا، اس کی انفرادیت کا اظہار ہی ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے، کماتا ہے، بناتا ہے، تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر ان 2 طبقات میں اس کی نفی کر دی گئی، اور مزدور طبقہ جو ہے وہ، یا پروفیشنل جو ہے، ایپیٹائٹس جو ہے، اس کو اس سے مبرہ کر دیا گیا۔ اس طرح ریاست ہمیں 2 گروہوں میں واضح طور پر تقسیم نظر آتی ہے۔ اس صورتحال میں معاشرہ اور بالخصوص ریاست کے لیے یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس کنسیپٹ میں ہمیں غلاموں کا ذکر نہیں نظر آتا، حالانکہ اس دور میں غلام جو ہیں وہ بھی ذاتی ملکیت تصور ہوتے تھے۔ پلیٹو کے کمیونزم میں ہمیں شخصی آزادیوں کا خاتمہ نظر آتا ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ریاست پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے، یا ضرورت پڑنے پر قربان کر دے۔ پلیٹو مقاصد کے حصول کے لیے کوئی درمیانی راستہ اختیار نہیں کرتا۔ ریاست کا وجود قائم رکھنے کے لیے وہ انتہائی اقدامات کرنے کا بھی ہمیں قائل نظر آتا ہے کہ اگر ریاست کے وجود کو کوئی معاملہ، مسئلہ درپیش کو، کوئی خطرہ ہو، تو اس کے لیے کسی بھی قسم کا انتہائی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ وہ ریاست کی یکجہتی کا قائل ہے، اور ریاست کی یکجہتی کے لیے وہ افراد کے جذبات، احساسات، فطری رجحانات اور بنیادی حقوق کو سلب، غصب اور قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یعنی اس چیز کے راستے میں جو چیز بھی آئے گی وہ اس کو تحقیق کر دیا جائے گا، اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا درمیانی راستہ نہیں نکالا جائے گا۔ پلیٹو سیاست کو معیشت سے جدا تصور کرتا ہے۔ سیاست حکمرانوں کے لیے ہے اور پیداوار مزدور طبقے کے لیے۔ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی سیاست کا معیشت سے کوئی تعلق وہ نہیں رکھتا۔ اس کے لیے وہ الگ، سیاست جو ہے وہ حکمرانوں کا کام ہے، حفاظت فوجی طبقے کا کام ہے، اور پیداوار مزدوروں کا کام ہے، اور مزدوروں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان کے لیے اشیاء ضروریہ پیدا کریں۔ ان کو، یعنی حکمرانوں کو اور فوجی طبقے کو یہ قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ اشیاء ضروریہ یا زمین جائیداد کے چکر میں پڑیں۔ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، باقی ان کا ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ پلیٹو کے اس کمیونزم میں سارا نظام ہمیں ریاست کی نظر ہوتا نظر آتا ہے۔ کمیونزم کے قیام سے شخصی آزادیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور فرد کی انفرادیت جو ہے وہ بھی ختم ہو کر رہ جاتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی کی رنگینی
اور دلکشی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. ہر طرف یکسانیت ہے، بد دلی ہے، اکتاہٹ ہے اور مایوسی ہے. نتیجہ کہ ایک ایسی فضا پیدا ہو رہی ہے جس میں صرف کام ہی کام ہے اور اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، جس سے زندگی کا حسن اور رعنائی جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور ایک اکتاہٹ، بے چینی، یکسانیت جو ہے وہ ہمیں مایوسی ہمیں جنم لیتی نظر آتی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے کمیونزم آف فیملی اور وائفز. پلیٹو نے جس طرح سے پراپرٹی کی تھیوری پیش کی، اسی طرح سے وہ کمیونزم آف وائفز جو ہے وہ بھی پیش کرتا ہے. یہ نظریہ، یہ تھیوری جو پلیٹو نے پیش کی وہ پلیٹو سے پہلے بھی ہمیں نظر آتی ہے. جیسے ایتھنز کی جو ہمسایہ ریاست تھی اسپارٹا، اس میں ہسبینڈز جو ہیں وہ اپنی وائفز کو دوسروں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جا سکیں. اگاتھا سین اپنی خواتین کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ مردوں کے درمیان ایک بھائی چارے کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہے، ان کی رشتہ داری مضبوط رہے، ان کا تعلق مضبوط رہے، توانا رہے، اور یہ یعنی میل جو ہیں وہ آپس میں حسد اور رشک کا شکار نہ ہوں. پلیٹو حکمران طبقے اور فوجی طبقے کے لیے خاندان کا ہونا ممنوع قرار دیتا ہے. آن دا ادر ہینڈ، جس طرح سے اس نے ایپیٹائٹ یعنی پروفیشنل مزدور طبقے کے لیے جائیداد سے یعنی پراپرٹی سے ان کو مبرہ اور استثناء دیا، مزدور طبقے کو وہ اس میں بھی مستثنیٰ دیتا ہے، قرار دیتا ہے اور انہیں استثناء دیتا ہے کہ وہ جس سے مزدور طبقہ جائیداد کے معاملے میں آزاد تھا، اس طرح سے خاندان رکھنے کے سلسلے میں، بنانے کے سلسلے میں وہ آزاد ہے. ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نظر نہیں آتی ہے. پلیٹو کے آئیڈیل سٹیٹ میں بلائی طبقات کے لیے یہ دونوں چیزیں ممنوع تھیں، پراپرٹی بھی اور فیملی کا قیام، خاندان کا قیام بھی. اور اس کے متبادل، نعم البدل کے طور پر وہ اشتراک کے ازدواج کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی کمیونزم آف وائفز کا کنسیپٹ پیش کرتا ہے. اس طبقے میں بلائی طبقے کی اس نظام میں بلائی طبقے کی تمام خواتین بالائی طبقے کے تمام مردوں کے لیے جائز قرار دی جاتی تھی تاکہ بالائی طبقات میں باہمی تعاون قائم ہو اور مضبوط تعلق بنتا رہے. باہمی خوشی اور غم کے وہ آپس میں شریک ہوتے، جس سے ان کے رشتے مضبوط اور توانا ہوتے تھے. اس کمیونزم آف وائفز میں عورت کو مرد کے برابر مقام حاصل تھا، اس کی حیثیت مرد کے برابر تھی. عورت محض ہاؤس ہولڈ نہیں تھی، ہاؤس وائف نہیں تھی، بلکہ اس کو ریاست میں ایک اہم حیثیت اور مقام حاصل تھا. پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ اگر عورت کو صرف ہاؤس ہولڈ بنا دیا جائے، خانہ داری کے امور تک محدود رکھا جائے،
تو پھر عورتوں کی ترقی جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ریاست کی آدھی آبادی جو ہے وہ ناکارہ اور بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ پلیٹو پہلی سٹیج میں عورتوں کی آزادی کا قائل ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ جو شادی کا نظام ہے اس میں بھی ترمیم پیش کرتا ہے، اور پھر سماجی زندگی میں خواتین کو ایکٹیو کرتا ہے، اور پھر حکمران اور محافظ طبقے میں اس کو منتقل کرتا ہے کہ شادی کی بجائے عارضی شادی کا نظام نافذ کرتا ہے۔ پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ بہترین مردوں کے لیے بہترین عورتیں زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ان کو موقع دیا جا سکے، اور بدترین مردوں کو بدترین عورتوں سے کم شادی کرنے کا موقع دیا جائے۔ پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ بہترین جوڑوں سے بہترین بچے جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ ان کی پرورش، ان کی تربیت ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ بچے ریاست کی تحویل میں ہوں گے، ریاست ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ دار ہوگی۔ والدین بچوں سے اور بچے والدین سے بے خبر ہوں گے، دونوں ایک دوسرے سے ظاہر ہے ناآشنا ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کی فکر سے آزاد ہوں گے، اور یہ بچے بڑے ہو کر جو ریاستی تحویل میں رہیں گے، جو اپنے والدین سے بے خبر ہوں گے، جو ریاستی تحویل میں پرورش اور تربیت پائیں گے، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ایک بہترین قوم کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے، جس سے ریاست کے اتحاد، یکجہتی اور یگانگت کو فروغ ملے گا، فرد کو آزادی ملے گی، ترقی اور خوشحالی اس کا مقدر بنے گی، اور ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ پلیٹو کے اس نظریے کا اگر ہم کرٹیکل انالیسس کریں تو کمیونزم آف پراپرٹی کی طرح یہ اس سے بھی زیادہ ہمیں ان پریکٹیکیبل نظر آتا ہے، ناقابل عمل نظر آتا ہے۔ کمیونزم آف وائف یا کمیونزم آف فیملی سے، جو خاندان جیسا پاک اور مقدس ادارہ ہے، کمیونزم آف وائف سے خاندان جیسے مقدس ادارے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھیوری فطری تقاضوں کے خلاف ہے، جس سے اس کے قیام سے خاندانی روایات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وراثت اور خاندانی جاہ و حشم جیسی چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کمیونزم آف فیملی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان یعنی مرد اور خواتین دونوں اس کا حصہ ہیں، لیکن اس کنسیپٹ میں خواتین کا کردار جانوروں جیسا ہے، اس کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے،
اور پلیٹو خود جو آدھی آبادی گردانتا ہے خواتین کو، اور وہ ان کو ایکٹیو کر کے ریاست کا ایک کارآمد پارٹ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا کام جو ہے وہ اگر صرف بچے پیدا کرنا ہے تو وہ آدھی آبادی کو، ریاست کی آدھی آبادی کو ایک طرح سے بیکار اور نکارا کر دیتا ہے۔ کمیونزم آف وائف سے افراد کی زندگی مشینی انداز سے آگے بڑھتی ہے، تمام معمولات طے شدہ پروگرام کے تحت آگے بڑھتے ہیں، اور شادی کا مقصد ہمیں صرف اور صرف یہ نظر آتا ہے کہ بچے پیدا کیے جائیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین بچے جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں۔ یہ تصور جو ہے انسانی نفسیات اور جبلت کے خلاف ہے۔ فطری طور پر مرد اور عورت کے درمیان ایک روحانی رشتہ قائم ہوتا ہے، لیکن وہ تب ہے جب وہ شادی جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھے ہوئے ہوں۔ تو اس جو کمیونزم آف وائفز میں تو خاندانی نظام کا تو کوئی ہمیں تصور ہی نظر نہیں آتا۔ کمیونزم آف وائفز کے اس کنسیپٹ میں بچوں کے لیے بھی ایک غیر فطری ماحول ہے۔ بچے والدین سے بے خبر اور والدین بچوں سے بے خبر، بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت ریاست کے ذمے، ریاست ان کی یہ ذمہ داری اٹھائے گی۔ بچے والدین کی شفقت اور محبت سے محروم ہو جائیں گے، جس سے ان کی جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی نشو و نما مکمل نہیں ہو پائے گی۔ وہ ایک خاص طرح کے ماحول میں جنم لیں گے اور ایک خاص طرح کا بیہیویئر اپنائیں گے۔ وہ میرے خیال میں نارمل بچے نہیں ہوں گے، یعنی وہ بچے جو والدین کی محبت شفقت سے محروم ہوں گے وہ نارمل بچے نہیں گردانے جا سکتے۔ پلیٹو مرد اور عورت کی مساوات کا قائل ہے، ریاستی امور میں شرکت پر زور دیتا ہے، ان کو مردوں جیسی ذمہ داریاں دیتا ہے، مگر یہ ہمیں سب رسمی اور زبانی کلامی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کے ذمے صرف ایک ہی کام لگایا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے، اور اگر ایسا ہو، ایسی ہی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، تو پھر وہ ریاستی ذمہ داریاں کب سر انجام دے گی؟ وہ تو ان بکھیڑوں سے ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گی یا ان سے ہی نہیں نکل پائے گی، تو وہ ریاستی ذمہ داریاں کب سر انجام دے گی؟ ارسطوٹل نے پلیٹو کے اس نظریہ جو کمیونزم آف وائف اور کمیونزم آف پراپرٹی، اس پر شدید تنقید کی ہے، اور اس کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے معاشرے میں طبقاتی کشمکش کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ فطری اصولوں کی نفی کی گئی ہے، جس سے ریاست کا اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ مشترکہ اولاد ایک غیر فطری معاملہ ہے، یہ عورتوں سے
جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے یہ غیر فطری ہے، ناروا ہے اور جانوروں جیسا ہے۔ بچے والدین کی پرورش، تربیت، شفقت اور محبت سے محروم نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ ایک غیر شائستہ نظام ہے۔ خاندان ایک فطری ادارہ ہے، مگر پلیٹو کے اس کمیونزم آف وائف سے ہمیں وہ بیراہ روی اور اخلاقی انحطاط کا شکار نظر آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف، تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے کمپیریزن بٹوین پلیٹونک کمیونزم اینڈ ماڈرن کمیونزم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مماثل چیزیں ہیں، سملیرٹیز، وہ کیا ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں یعنی پلیٹونک میں بھی اور ماڈرن میں بھی انفرادیت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ریاست کی بالادستی پر یقین ہے، دونوں ریاست کو بالادست دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرد کی سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ریاست جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے اور یہ ریاست کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے۔ دونوں کا مقصد ریاست میں اتحاد، یکجہتی اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ مختلف طبقات کے درمیان جو کہ امبیلنس ہے، عدم توازن، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں دونوں ہی مختلف طبقات کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنے 3 طبقات کی بات کرتا ہے اور یہاں بھی ہیوز اور ہیوز ناٹ دونوں کی بات کی جاتی ہے کہ ایک جو ہے وہ امیر ترین ہے اور دوسرے جو ہیں وہ غریب ترین، یا ایک جن کو وہ بورژوائی کلاس کہتے تھے اور دوسرا جن کو پرولیٹیرینز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دونوں غیر فطری ہیں اور دونوں انسانی فطرت کے خلاف کام کرتے نظر آتے ہیں۔ دونوں ہی انسانی جذبات کو اور جبلت کو تسلیم کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں یا ان چیزوں کو آشکارا کرتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو بظاہر وہاں ہو سکتا ہے فائدہ مند نظر آتی ہوں یا آ رہی ہوں، لیکن وہ انسانی فطرت، نفسیات اور جبلت کے خلاف ہے۔ اور اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ہی ناقابل عمل نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ سملیرٹیز جن کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سملر نہیں ہیں، ان سملر ہیں، ان کے بارے میں اختلافات، دونوں میں اختلافات بھی کچھ موجود ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلیٹونک کمیونزم میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صرف حکمران اور فوجی طبقے کے لیے جائیداد ممنوع قرار دی گئی ہے اور مزدوروں کو اس سے مبرہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ جدید ماڈرن کمیونزم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام طبقات میں جائیداد کی مساوی تقسیم میں کنسیپٹ ملتا ہے کہ ان میں مساوی تقسیم جو ہے وہ کی جائے گی۔
جو پلیٹونک کمیونزم ہے وہ ہمیں ہاف نظر آتا ہے، یعنی جو مزدور طبقہ ہے وہ مبرہ نظر آتا ہے، اور جو حکمران طبقہ اور فوجی طبقہ ہے اس پر یہ پراپرٹی، کمیونزم آف پراپرٹی بھی اور کمیونزم آف وائبز وہ اپلائی کیا جاتا ہے، جبکہ جدید کمیونزم میں یہ جو ہے وہ ہر طبقے کے لیے اور تمام لوگوں پر یکساں، اس میں حکمران یا فوجی یا پروفیشنل یا عام لوگ کوئی مطلب وہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو کلاس لیس سوسائٹی کے قائل ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ پرولیٹیرین ہیں، اور وہ اس کے قائل ہرگز نہیں ہیں۔ پلیٹو جو ہے وہ جائیداد اور وائڈز پر پابندی لگاتا ہے، حکمران طبقے اور فوجی طبقے پر، جبکہ مزدوروں پر نہیں لگاتا۔ جبکہ ماڈرن کمیونزم میں جو میں نے بات کی کہ پراپرٹی جو ہے وہ سب میں مساوی جو ہے وہ تقسیم ہوگی، اور جو خاندانی نظام ہے اس میں جدید کمیونزم میں اس کو ٹچ نہیں کیا گیا، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، یا اس کو وہ اس سے، یعنی جدید کمیونزم میں خاندانی نظام متاثر نہیں ہوتا، وہ انٹیکٹ ہے، قائم ہے۔ پلیٹو کے کمیونزم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکمرانی کا حق جو ہے وہ صرف فلسفی لوگوں کو دیا گیا ہے، جبکہ جدید دور میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رکھی گئی۔ نچلا طبقہ بھی اس میں، اگر اس میں باصلاحیت لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، وہ اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں۔ پلیٹو کے کمیونزم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سونا چاندی حکمرانوں اور فوجی طبقے کے لیے ممنوع ہے، اور ماڈرن کمیونزم میں یہ سونا چاندی وغیرہ اس کی مساوی تقسیم کے وہ قائل ہیں، اور جو پلیٹو کا کمیونزم ہے اس میں وہ طبقہ جو اشیاء ضروریہ پیدا کرتا ہے، مثلاً پروفیشنل یا مزدور طبقہ، پلیٹو ان کو نہیں ٹچ کرتا، ان کو نہیں چھیڑتا، ان پر کمیونزم آف پراپرٹی، کمیونزم آف وائبز اپلائی نہیں کرتا، جبکہ جدید ماڈرن کمیونزم میں تمام ذرائع پیداوار جو ہیں وہ قومی ملکیت میں ہیں، اور تمام لوگ برابر ہیں، اور ہر کوئی کام کرے گا اپنی صلاحیت کے مطابق، اور معاوضہ ملے گا ضرورت کے مطابق، تو اس میں کسی قسم کا کسی کے لیے بھی کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ پلیٹو کے کمیونزم کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی ہے، وہ سیاسی لوگوں کو یعنی حکمرانوں کو اور معاوضوں کو خرافات سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ جو ہے وہ اپلائی کیا، جبکہ ماڈرن کمیونزم میں سیاسی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اقتصادی معاملہ ہے، تو یہ ایک فرق ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو عملی طور پر دونوں نظریات ناممکن، یعنی جو پلیٹو کا کمیونزم ہے وہ عملی طور پر ناممکن اور ناقابل عمل نظر آتا ہے، جبکہ جو ماڈرن کمیونزم ہے وہ ہمیں عملی طور پر نظر بھی آتا ہے، قابل عمل بھی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں ایک بڑا عرصہ رائج بھی رہا، جس میں سوویت یونین، چیکوسلواکیہ، ہنگری، رومانیہ وغیرہ۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔